السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام ماہا ہے. میں نے پوچھنا تھا آپ کی صحت اب کیسی ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ جی تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہی ہوگی. چلیے الحمد للہ. میرا سوال تھا حضور کہ اگر انسان کو لگے کہ اس کی عبادتیں کمزور، اس کی توجہ کمزور ہے عبادت کی طرف، لیکن جو دنیاوی کام جیسے ایگزامز وغیرہ اور جماعتی کام سارے ٹھیک جا رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں؟ عبادت بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور جماعتی کام بھی ضروری ہیں. اللہ کا حق بھی ضروری ہے اور بندوں کا حق بھی ضروری ہے. اور اللہ کے حق میں جو نمازیں پڑھنا فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہیں. اور اگر صحت ہے تو روزہ رکھنا بھی ضروری ہے. اگر سفر کی سہولتیں اور پیسہ ہے اور کوئی روک نہیں ہے تو حج کرنا بھی ضروری ہے. اگر زیادہ پیسے 1 سال تک پڑے ہوئے تو زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے. ساری یہ باتیں ہیں نا. اور جماعتی خدمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے کر رہے ہو تم لوگ، تو یہ بھی ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کا، ٹھیک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حق بتائے ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں. چیریٹی ہے، خدمت ہے، دوسرے کام ہیں. پھر نفس کا حق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے نفس کا بھی تمہارے پہ حق ہے. اس نفس کے حق کو ادا کرنے کے لیے تم کام کرتے ہو. اپنے مرد ہے، اس کا کام ہے کہ گھر والوں کا خیال رکھے، ان کا خرچ پورا کرے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے دے، وہ بھی حق ہے. بیوی کا بھی حق ہے، خامد کا بھی حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر حق دیا ہے. تو اصل تقویٰ یہی ہے کہ ہر حق ادا کیا جائے، ٹھیک. باقی جہاں تک بخشنے یا نہ بخشنے کا تعلق ہے، قبول کرنا یا نہ قبول کرنا، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر. لیکن ایک مومن اگر حقیقی مومن ہے، اس کا کام یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا کام ہے کہ تم اللہ کے بھی حق ادا کرو اور بندوں کے بھی حق ادا کرو. اور مردوں کے لیے نمازوں کا حق یہ ہے کہ مسجد میں جا کے نمازیں پڑھیں. اور جو جان بوجھ کے مسجد میں جا کے نمازیں نہیں پڑھتے، وہ ان کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا، یقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ جس کو جس طرح حکم ہے نماز پڑھنے کا. مرد کو اگر حکم ہے کہ مسجد میں پڑھو تو اس کی قائم کرنا نماز مسجد جا کے. عورت کو اجازت ہے گھر میں پڑھو، تو عورت کو جب بیچ اس نے نمازیں پڑھنی ہیں، بعض دنوں میں نہیں پڑھنی ہوتی، جب پڑھنی ہے تو گھر میں پڑھ سکتی ہے. اور وہی اس کی عبادت ہے، وہی اس کے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، ٹھیک. اس لیے دونوں حق ادا کرنے ضروری ہیں، ٹھیک. یہ نہ سمجھو کہ نمازیں پڑھ لیں تو دوسرے کام نہیں کرنے، یا جماعت کا کام کر لیا تو بڑا تیر مار لیا، نمازیں نہیں پڑھنی. ایسے کاموں میں برکت بھی نہیں پڑتی جس میں اللہ کی مدد نہ ہو. کام کرو دین کا، پھر اللہ سے عبادت کرو، برکت پڑے گی تب. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا جنگ بدر میں کہ میں فتح دوں گا. اس کے باوجود یہی آتا ہے نا روایتوں میں کہ آپ رو رو کے سجدے میں پڑے ہوئے دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے فتح دے، اور اگر یہ ختم ہو گئے تو مسلمان ختم ہو جائے گا تیرا دین بھی. کس لیے؟ خوف تھا اور خطرہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کرنا کرے گا اور مدد کرے گا، اور مجھے جنگ کرنے کا، دشمن کا جواب دینے کا حکم ہے، جنگ کرنے کا نہیں، دشمن کا جواب دینے کا حکم دیا، تو وہ بھی میں دوں گا اور مسلمان بھی دیں گے. لیکن اگر تیری مدد نہ ہوئی تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم عبادت تیری کرتے ہیں، ٹھیک. جزاک اللہ. دعا مانگو گے برکت پڑ جائے گی. وہی کام ایک دنیا دار اگر ایک کام کرتا ہے، اس کو بڑی محنت سے کرتا ہے 10 گھنٹے میں، اور تم ہو سکتا ہے وہ کام 5 گھنٹے میں کر لو دعا کی مدد سے، ٹھیک ہے. اس لیے اللہ کا کھانا خالی نہیں چھوڑنا، ٹھیک.